بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے اور ہمارا معبود برحق ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ساری انسانیت کے باپ ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو خبر دی کہ وہ زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ فرشتوں نے سمجھا کہ یہ خلیفہ زمین میں دنگا فساد کرے گا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور یہ مٹی دنیا کے کونے کونے سے لی گئی۔ اسی لیے انسان کے رنگتوں اور فطرتوں میں فرق ہوتا ہے، یعنی کہ سرخ اور سفید یا پھر مزاج میں نرم اور سخت۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ آپ کو طین یعنی پانی میں گندی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، پھر یہ مٹی صلصال بن گئی۔ صلصال اس مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر کھنکھناتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی یعنی صلصال سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کو پورا کر کے اس میں روح پھونکی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو روح ان کے سر سے داخل ہوئی، جس سے آپ کو چھینک آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ کہو۔ آپ نے ایسا ہی کہا۔ جواب میں اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ جب روح آنکھوں پر پہنچی تو آپ کو جنت کے پھل نظر آنے لگے۔ جب پیٹ میں پہنچی تو آپ کو بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح پاؤں میں پہنچی تو آپ نے جنت کے میووں کی طرف لپکنا چاہا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان کچھ ایسا جلد باز ہے گویا جلد بازی سے ہی بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر خاص و عام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے بارے میں سکھایا اور ہر چیز کا نام آپ کو یاد کروایا۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں سیکھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم جانتے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے۔ اس پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مجھے سب معلوم ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم بخشنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت ہرگز نہ تھا، کیونکہ سجدہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے کرنا جائز ہے، یہ محض سجدہ تعظیم تھا۔ تو فرشتے تو سب سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان، تجھے کیا ہوا جو تو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا؟ شیطان بولا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی کے گارے سے بنایا۔ اللہ نے کہا تو پھر نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ حضرت بی بی ہوا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کے سر کے پاس موجود تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو جواب ملا، عورت۔ حضرت بی بی ہوا کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تخلیق کیا گیا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کے بعد تخلیق کیا گیا۔ لیکن قرآن کی سورہ اعراف آیت نمبر 19 اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ کو ان کے جنت میں جانے سے پہلے پیدا کیا گیا۔ ارشاد ہوا،
تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں بھیج دیے گئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ اے آدم، یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم بڑی تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ شیطان اسی طاق میں تھا کہ کیسے موقع ملے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکائے۔ اس نے وسوسہ ڈالتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اور آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور شیطان ان سب کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ جب شیطان زمین پر اترا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا اور تیری مدد کے بنا میں اس پر قوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں اس پر مسلط کر دیا۔ اس نے اضافہ مانگا۔ اللہ نے کہا جس طرح آدم کے ہاں اولاد ہوگی ویسے ہی تیرے ہاں بھی اولاد ہوگی۔ اس نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا ان کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں، تو ان میں خون کی طرح دوڑے گا۔ اس نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا ان پر اپنے گھوڑوں اور پیادوں سے چڑھ دوڑ اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تو نے شیطان کو لمبی مہلت دی اور اسے مجھ پر مسلط کیا اور میں تیری مدد کے بنا اس سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا جب بھی تیرے ہاں اولاد ہوگی میں اس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا جو شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے مزید مانگا تو اللہ نے کہا ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا اور اس میں بھی اضافہ کر دوں گا، اور ایک برائی کے بدلے ایک ہی ملے گی، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے مٹا دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا، اے میرے بندو، اگر اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا جب تک اولاد آدم زندہ ہے تو میں ان کو توبہ کرنے سے نہیں روکوں گا۔ آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا تو کہا بے شک دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر آدم علیہ السلام نے کہا بس۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتارنے کے بعد ان کی نسل کو آگے بڑھانا تھا، تو اللہ نے ان کو روز ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ پہلے دن پیدا ہونے والے بیٹے کا نکاح دوسرے دن پیدا ہونے والی بیٹی سے ہوتا، اور اسی طرح پہلے دن پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح دوسرے دن پیدا ہونے والے بیٹے سے کیا جاتا۔ اس کا مقصد دنیا میں انسان کی نسل کو آگے بڑھانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان میں حابیل، قابیل اور شیث شامل ہیں۔ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی ہونا تھی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی، لیکن چونکہ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی تو قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو مزید بہکایا، غرض اس نے ایک پتھر مار کر اپنے سوئے ہوئے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے اللہ کا چنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 130 فٹ لمبے قد سے نوازا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کے نزدیک آپ کی عمر 957 سال تھی، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کی عمر 960 سال تھی۔ ابن کثیر سے روایت ہے کہ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موت کے وقت جنت کے پھلوں کی خواہش کی۔ ان کے بیٹے تلاش میں نکلے تو راستے میں فرشتے ملے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، ان کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ آپ واپس آئے
اور حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ کر رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا، پیچھے ہٹو، مجھے پہلے ہی میری عمر سے زیادہ مہلت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نماز جنازہ پڑھنے کو کہا، تو انہوں نے کہا، آپ اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھائیے۔ تو شیث علیہ السلام نے 30 رکعتوں کے ساتھ نماز پڑھائی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جبل ابو قیس غار کنز میں دفن کیا گیا ہے۔ حضرت حوا کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ حضرت حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی انتقال فرما گئیں اور انہی کے ساتھ دفن ہوئی۔